السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آفاق خان۔ ریسنٹلی پاکستان میں دو بل پاس ہوئے ہیں، ایک ڈومیسٹک وائلنس کا اور دوسرا جو ہے وہ مائنورٹیز کے پراپرٹی کے بارے میں۔ جو ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہے، بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ فیک بل ہے، اس طرح کی کوئی بھی اصلی خبر نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چلوں کہ اگر آپ نیشنل اسمبلی کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں گے، وہاں پر جا کے آپ کو تمام بلز جو ہیں وہ اب تک جو پاس ہوئے ہیں سب کی لسٹ مل جائے گی۔ اس میں میرے خیال میں نمبر 61 کا جو بل ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پارٹ 2 میں، اگر ہم اس کا پارٹ 2 دیکھیں جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کے زمرے میں کیا کیا آتا ہے، تو اس میں لکھا گیا ہے کہ jealousy causing repeated invasion of the victim's privacy, liberty, integrity and security۔ وکٹمز سے مراد بچہ ہو، بیوی ہو یا جو کوئی بھی ہو، ان کا مطلب شوہر اپنی بیوی کو یا پھر باپ اپنے بچوں کو ان کی پرائیویسی نہیں خراب کر سکتا، مطلب ان کے روم میں نہیں جا سکتا، ان سے موبائل وغیرہ نہیں لے سکتا۔ لبرٹی سے مراد آزادی سے مراد یہ کہ اگر وہ رات کو 1-2 بجے کہیں جانا چاہیں، کہیں سے آنا چاہیں، کسی کو ساتھ لانا چاہیں تو وہ یہ چیزیں نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے انسلٹس اور ریڈیکیول ڈائریکٹڈ ایٹ دا اگریوڈ پرسن، مطلب انسلٹ سے مراد یہ کہ اگر کوئی ایسی بات کہہ دی جو اس کو ناگوار گزرے تو وہ باتیں بھی نہیں کہی جا سکتی۔ اس میں ایک اور چیز بھی لکھی، تھریٹس آف ڈیورس اور سیکنڈ میرجز آن بیس لیس ایکوزیشن، مطلب یہ کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے دوسری شادی کی بات نہیں کر سکتا یا اس کو ڈیورس کا تھریٹ بھی نہیں دے سکتا۔ لفظ ڈومیسٹک وائلنس کا تو مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ لوگ جو واقعی میں بیچارے ظلم جن کے اوپر ہو رہا ہے، یہ ان کے حق کے لیے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ پورا کا پورا اس کو نام چینج کر کے نام ڈومیسٹک وائلنس رکھ دیا ہے۔ لیکن یہ تمام کی تمام مغربی جو تہذیبیں ہیں وہ سامنے لائی جا رہی ہیں۔ میں ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا وہ کیسے۔ اس کو جو بل پہ جو سگنیچر ہے وہ ہماری شیریں مزاری صاحبہ کا ہے اور وہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، شیریں مزاری کا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بل انہوں نے کہاں سے پک کیا ہے؟ یہ بل ان کو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی جو اسلامی نظریاتی کونسل وغیرہ تھی، علماء تھے، ان کو بٹھاتے، کیونکہ پاکستان کا کانسٹیٹیوٹ وہ ہے وہ اسلام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، قرآن اور حدیث پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے ان کو بلانے کے بجائے یہ پورا کا پورا جو بل ہے یہ یو کے ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہے، جو کہ میں نے پورا کا پورا پڑھا ہے۔ ہر پارٹ جو یہاں پر ڈومیسٹک وائلنس کہلاتا ہے وہی چیز پاکستان میں بھی ڈومیسٹک وائلنس کہلا رہی ہے۔ اب چونکہ یہ بل پاکستان میں تو نیا آیا ہے لیکن یو کے میں پرانا ہے، تو یو کے میں اس کے ثمرات دکھانا شروع ہو چکے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے بدلے میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ شور مچا رہے ہیں کہ گھر تباہ ہو جائیں گے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ یو کے ڈیورس ریٹ کا میں نے ایک ٹیبل اٹھایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ 2019 میں، صرف 2019 میں 1,08,421 کے قریب ڈیورس ہوئے ہیں، اور آپ اس ٹیبل کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیورس ریٹ کس طریقے سے اوپر بڑھتا جا رہا ہے۔ جی، اب اگر کسی نے غلطی سے یہ کام کر لیا، مطلب بیٹی کو باہر جانے سے روک دیا، کسی کی پرائیویسی خراب کر دی، بیوی کو دوسری شادی کی بات کر دی، تو اس کی سزائیں کیا ہیں؟ سزائیں دیکھیں کس طرح گھر خراب کر رہی ہیں۔ سزا یہ ہے کہ not to have any communication in any form or manner including personal, oral or written، مطلب اگر آپ کے بیوی، بچے نے یا کسی نے بھی، بیٹی نے اگر آپ کے خلاف کوئی مقدمہ کر دیا تو آپ ان سے بات بھی نہیں کر سکتے، آپ ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آئیں اس معاملے کو حل کروائیں، آپ یہ بات بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہ کہ آپ کو ان سے دور رکھا جائے گا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ آپ ان سے جتنا دور ہو سکیں کہ آپ کو رکھا جائے گا، آپ اپنے گھر میں بھی نہیں جا سکتے۔ اور اس کے بعد آپ کو جی پی ایس کا ٹریکر پہنایا جائے گا۔ ایک مرد کو کتنا برا لگے گا کہ اس کو جی پی ایس، ایک باپ کو جی پی ایس ٹریکر پہنایا گیا کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو باہر جانے سے روکا۔ یہ جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں یا ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یار ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کر لیا ہے، ہم نے نکاح کر لیا ہے، لیکن جب ان کو یہ امید دلائی جاتی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ نے وقت گزارنا ہے، چھوٹی سی بات آپ کو ناگوار گزرے، آپ برداشت کرنے کے بجائے کورٹ میں لے آئیں، تو جو بات چھوٹی سی کہیں حل ہو سکتی تھی وہ کورٹ میں آنے کی وجہ سے پھر بات غیرت کیا جاتی ہے اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو بل پاس ہوا ہے یہ بھی آپ نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے اس کا یہاں اسکرین شاٹ لگا دیا ہے۔ یہ بل پاس ہوا ہے کہ مائنورٹیز کی پراپرٹیز کی خرید و فروخت اور بیچنا اور لینا اور اس کی رینوویشن کرنا، اس کو جو ہے اس کے اوپر کوئی ہرڈل نہ بنایا جائے۔ اب بل تو ٹھیک ہے مائنورٹی کے لحاظ سے، لیکن اس میں یہ کلیئر نہیں کیا گیا ہے کہ آیا اس میں قادیانی بھی شامل ہے یا نہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کے قانون کے ریسنٹلی مطابق قادیانی جو ہے وہ مائنورٹی ہیں، اور یہاں پر کلیئر نہیں کیا گیا کہ مائنورٹی کو بھی کیا ان کو خرید و فروخت کرنے دیا جائے گا، کیا ان کو ان کی عبادت گاہیں خریدنے فروخت کرنے دی جائیں گی؟ اگر ہاں تو یقیناً اس بل کے خلاف بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔
تو میرے پاکستانیوں، آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ اس کے بدلے میں مجھے عمران خان کی تقاریر بھیجیں گے، میں یہ کوئی پولیٹیکل ویڈیو بنانے نہیں آیا، یہ سیاست سے بالاتاک ہو کر، ایک مسلمان ہو کر، ایک انسان ہو کر، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ذرا سوچیں کہ اگر آپ کو صرف اپنے کان خوش کروانے تو یوٹیوب بھرا پڑا ہے، اگر آپ کو اپنے کان خوش کروانے تو ارطغرل کا ڈرامہ دیکھ لیجئے. صرف تقاریر سن کر اگر آپ کے کان خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کے دل کو تسلی مل جاتی ہے تو پھر آپ بیوقوف ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کیا ہو رہی ہے. ایک بندہ تقریر میں بڑی بڑی باتیں کرے لیکن امپلیمنٹیشن اس کے برعکس کرے تو آپ کے اوپر اثر امپلیمنٹیشن کا پڑتا ہے، تقریر کا نہیں. اگر میں یہاں پر بڑی تقریر کر کے کہوں کہ اگر میں پاکستان آیا تو میں ہر چیز سستی کر دوں گا، آپ نے تالیاں بجائی، میں پاکستان آیا چیزیں مہنگی ہو گئی، تو کیا آپ دکاندار کو میری تقریر دکھائیں گے؟ کل کو خدا نہ خواستہ میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، وہ کورٹ جاتے ہیں، تو کیا وہاں پر جج عمران خان کی تقریر دکھائے گا یا وہ یہ کہے گا کہ بھئی جو قانون ہے اس کے مطابق کام کیا جائے گا؟ میرے پاکستانیوں، اگر آپ اپنی ماں، بہن، بیٹی کی عزت بچانا چاہتے ہیں، اپنے گھروں کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے مستقبل کو بچانا چاہتے ہیں، تو تقریر پر خوش ہونے کے بعد ذرا دیکھ لیا کریں کہ کیا بل پاس ہوا ہے. یہ ہمارا میڈیا جو پچھلے کئی مہینوں سے، کئی دنوں سے حریم شاہ کا شوہر ڈھونڈنے نکلا ہوا تھا، انہوں نے آج تک کسی نے بھی یہ پروگرام نہیں کیا کہ آپ کو دکھایا جائے کہ کیا بل پاس ہو رہے ہیں، آپ کے اوپر کون سے قانون لاگو ہو رہے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ تب چلے گا جب آپ اس طرح کوئی کام کریں گے. آپ کو بتایا جائے گا جو کام آپ اپنی ذمہ داری سمجھ رہے تھے یہ تو اصل میں ایک کرائم ہے. تو اگر آپ میری ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر.